میں گورنر صاحب کے ساتھ اپنی صوبائی کابینہ کے ساتھ یہاں قائد اعظم کی مزار پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش کے موقع پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ قائد اعظم نے ہمیں اپنا پیارا ملک پاکستان دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ قائد اعظم کی ویژن کے مطابق اس ملک کو، جیسے گورنر صاحب نے فرمایا، بیرونی طاقتوں سے جو ان کی سازشیں ہیں ان سے بچائیں، لیکن اس کا حل صرف ہمارے اپنے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے۔ دشمن تو ضرور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے، لیکن اگر ہم سب متحد ہوں گے تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس ملک کو اپنے بعد آنے والی جو پاکستان کے شہری ہیں، ہماری نسلیں، ان کے لیے ایک بہتر، امن پسند، ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ ہمیں آج کے دن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانیاں ہمارے شہداء نے دی ہیں، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دے کے اس ملک کے دفاع کو اور مضبوط کیا، اور ہمارے بہادر افواج، ہمارے رینجرز، ہمارے پولیس اور باقی جو شہداء ہیں، خاص طور پہ جمہوریت کے شہداء، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ انہی شہداء کے خون کی وجہ سے ہی ہم آج مضبوط ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وقت کی حکومت صدر آصف علی زرداری کی لیڈرشپ میں، میاں محمد شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت معاشی، سیاسی اور ہمارے جو امن و امان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ محنت سے، لگن سے، نیک نیتی سے ہم ان سارے مشکلات پہ قابو پائیں گے۔ آج کے دن میں مسیحی برادری کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، دنیا بھر کی اور خاص طور پہ پاکستان میں بسنے والی مسیحی برادری جو کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ کھڑے ہیں جنہوں نے یہ ملک آزاد ہوا ہے، جہاں پہ ہر مذہب والے، مسلمان اپنی مساجد کو، عیسائی اپنے گرجا گھروں کو، ہندو اپنے مندروں کو جا سکتے ہیں۔ اور آج کے دن ہمیں خاص طور پہ یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اس ملک کو جس طریقے سے بنانا تھا، اس پہ ہم پورا اتریں۔ میں آخر میں جو فلسطین میں اسرائیلی بربریت ہے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور عالم اسلام بلکہ پوری دنیا سے درخواست ہے کہ مظالم ہو تو غزہ کے علاقے میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہو رہے ہیں، اور اگر اس دنیا کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے تو یہ بربریت، چاہے وہ فلسطین میں ہو جائے، چاہے کشمیر میں ہندوستانی بربریت ہو، اس کا پوری دنیا نے نہ صرف نوٹس لینا ہے بلکہ اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج کہیں اور کل ان کی طرف بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جو کہ اس بربریت کی مذمت نہیں کرتے۔ میں ایک بار پھر پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ نے دونوں حضرات نے قومی سلامتی، امن و امان کا ذکر کیا، تو سر سندھ عالمی یتیم خانہ بنا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ایک مہم بھی چلائی گئی تھی حکومتی سطح پہ، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر تھی، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ قاتل قتل کر کے، ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک میرانی بچے کو مارا گیا۔ سب سے پہلے تو حمید، میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں جو آپ نے لفظ استعمال کیے، سندھ امن کا گہوارہ ہے۔ سندھ نے ہمیشہ، میں خود، ہمارے بڑے بھی سعودی عرب سے آئے تھے، یہاں گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بڑے ہی بار سے، سندھ اب سے نہیں صدیوں سے امن کا گہوارہ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ ہاں، جہاں اور جو آپ نے دوسری بات کی، اس وقت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس بات پہ بالکل متحد ہیں
اور اس کا عزم ہے کہ یہاں پہ غیر قانونی جو بھی لوگ ہیں کو نکالا جائے، اور یہ کیا ہے ہم نے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پچھلی دور حکومت میں اچانک ایک پتہ نہیں جس کی آج کل بات بھی ہو رہی ہے، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کی، کہ جو افغانستان سے لوگوں کو عام معافی ٹائپ کا اعلان کر دیا گیا تھا، یہاں پہ لوگ آئے اور ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے سب کو واپس کیا. اور اس وقت بھی یہ ہمارا عزم ہے. ہاں ایسے اگر واقعات ہوتے ہیں اس پہ سخت کارروائی کی جاتی ہے. اور یہ ایک مرڈر بھی از ون ٹو مینی. جب میں آپ کو بتاؤں ایک شخص کی بھی جان لی جاتی ہے تو ایک سے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ حکومتیں اس پہ بالکل خاموش ہیں اور کچھ نہیں کر رہی، یہ غلط ہے. ہاں آپ کا دل ضرور دکھتا ہے، میرا بھی دل دکھتا ہے کسی بھی مظلوم کی موت کی وجہ سے. اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی پوری کارروائی کریں گے جہاں پہ بھی وہ ہوگا. اگر پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر موجود ہے، ظالم کو اپنے ظلم کی سزا ملے گی، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. اور حکومت اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے. صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں؟ اچھا کیوں نہیں آپ بات کرتے، یہ آپ نے آخر میں کہہ دیا. سب سے پہلے تو جب آپ نے پورا جواب بھی دے دیا، نہیں میں بات کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں. اور آپ کو اس دفعہ اگر آپ PSDP اٹھا کے دیکھ لیں، اس سال سندھ کی اسکیمیں جو سندھ حکومت ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس کے لیے تقریباً 80 ارب روپے مختص کیے ہیں وفاق نے. اور یہ اس سال ہوا ہے. اس سے پچھلے سالوں میں یہ رقم گھٹ کے 5-6 ارب روپے پہ آ گئی تھی. اور یہ اس کے علاوہ ہے جو وہ منصوبے ہیں جو وفاق یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. ریلیزز کم ہوئی ہیں، اس کا میں نے شکایت کی ہے وفاق سے، بہت سخت شکایت کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کی میٹنگز نہ ہونے کے بارے میں سخت شکایت کی ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہونا ہے اجلاس. آپ نے 2 منصوبوں کی بات کی. جامشورو سے سیون والا روڈ تو 2017 میں اپروو ہوا تھا. 2017 میں سندھ حکومت نے اس کے آدھے پیسے، ایک وفاقی روڈ کو یہ کہیں اور نہیں ہوتا، ہمیں انفارچونیٹلی یہ کرنا پڑتا ہے، اس روڈ کو آدھا سندھ حکومت نے فائنینس کیا تھا اور وہ پیسے ہم نے اپریل 2017 میں دے دیے تھے. اب تقریباً اس لیے کہ میرا وہاں سے آپ کا بھی گزر ہوتا ہے کافی، کوئی 20 کلومیٹر کا، اس سے بھی تھوڑا کم پیچ رہ گیا ہے جو ہونا ہے 135 کلومیٹر میں سے. مجھے امید ہے کہ وہ جلدی ہوگا. اور میں نے اس پہ جو بھی وزرائے اعظم ہیں نہ صرف ان کو لکھا ہے بلکہ ان کو، جیسے آپ کچھ کہتے نہیں، آپ نے کہا تھا بڑی پبلک فورمز پہ بھی کہا ہے اور یہاں پہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ حیدرآباد سے سکھر والے روڈ پہ جب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے. پوری پاکستان کے روڈ فیڈرل فنڈنگ سے بن گئے، سی پیک کی فنڈنگ آ گئی ان پہ. نہ بنا تو کراچی حیدرآباد والا FWO سے بنوا لیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، اور حیدرآباد سے سکھر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور یہ عمران خان نے شروع کیا تھا. اور پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے آ کے اس کو آگے بڑھایا. میں ایک کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو دوں گا کہ جب یہ منصوبہ آیا تھا تو انہوں نے خود ایز پرائم منسٹر کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکے گا آپ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور میں ان کے ساتھ تھا، میں نے یہ ریز کیا تھا. اس وقت کے وفاقی وزیر اور باقی لوگوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس بڑی اچھی ٹرانزیکشن آ گئی ہے اور ہم اس کو بنائیں گے. انفارچونیٹلی ہوا یہی، سال ایک انہوں نے اس پہ کوشش کرتے رہے اور ان سے فائنینشیل کلوز نہیں ہوا. ابھی بھی ہماری ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے یہی ہے کہ اس کو وفاقی فنڈ سے بنایا جائے. اگر چائنیز ہیلپ لینی ہے تو اس روڈ کے لیے لیجیے. اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ سندھ کے لوگوں کا فائدہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ پورے پاکستان کی کاروبار کے لیے ضروری ہے. ہم تو، میں بھی کچھ دنوں پہلے لاہور گیا تھا، وہاں لاہور کے انڈسٹریلسٹ نے مجھے کہا کہ جی یہ کیوں نہیں بنتا. میں نے کہا آپ ادھر بیٹھے ہیں لاہور میں، آپ وفاقی حکومت سے کہیں یہ وفاقی روڈ ہے. ہم نے کچھ تو وفاقی روڈ نہیں ہے، آپ نے کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج میں دیکھا ہے، وفاقی روڈ تھا، سندھ حکومت نے بنایا اسے. لیکن ہمارے بھی وسائل محدود ہیں، ہم انٹرنیشنلی بورو نہیں کر سکتے اتنا بڑا اماؤنٹ.
اس لیے میں آپ کے توسط سے اس قائد اعظم کی مزار کے سائے تلے ایک بار پھر کہتا ہوں کہوں گا کہ جب اگلی بار وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائیں. اچھا یہ عادت سے مجبور میری عادت سے مجبور. اب میں آپ کو گناتا ہوں میں آپ کو گناتا ہوں نہیں جو وزیر اعظم سے میں نے مانگے اور ملے K4 ایک سیکنڈ 25 ارب ماشاءاللہ. آپ کا کلری بگار فیڈر کی لائننگ جو K4 کے لیے ضروری ہے. 40 ارب کا پروجیکٹ 20 ارب ہمارے 20 ارب وفاق کے سائٹ کے روڈز وہ وزیر اعظم صاحب نے خود 5-5.5 ارب کے بڑھ کے ہو گیا کتنا. اس کے علاوہ PWD جو ہے گٹر نالے بہت بنا رہی ہے وہ ابھی بھی بنا رہی ہے جو میرا اس پہ اعتراض ہے لیکن ابھی بھی وہ چل رہے ہیں. عمران خان سے لے لیے تھے پھر وہ عمران خان کو بھی میں کہتا تھا یار چھوڑو ان چیزوں کو کوئی اچھا کام کرو ادھر اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو کراچی میرا شہر ہے ہم سب کا شہر میرا شہر ہے جیسے پورے آپ تو صرف کراچی کو کہتے ہیں نا آپ سندھ کے گورنر ہیں میرے بھائی. میں نے آپ نے کہا میرا شہر میں نے کہا ہم سب کا شہر بالکل ہے میں نے کہا میرا شہر ہمارا ہے. ابھی تو میں بات کر رہا ہوں نا میں اپنی بات کر رہا ہوں. کراچی میرا شہر ہے اور کراچی کی ترقی کے لیے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ابھی پچھلے دنوں ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے 10 دن ہوئے KWSSIP کا پارٹ 2 $260 ملین ورلڈ بینک سے اپروو کرائے کراچی شہر کے لیے یہی آگمنٹیشن کے لیے. تو یہ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی میری طرف سے تو ایسے کوئی تفرق پیدا نہیں کیا گیا پورے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. حکیم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانب ہم جب کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات 9 مئی کے جو بھی لوگ تھے ان کو تو آپ نے دیکھا سزائیں بھی ہوئی ہیں ابھی 25 لوگ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو ہے ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. جب تک کوئی کنوکٹ نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک ملزم ہے نمبر 1. سیکنڈلی جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں. مذاکرات تو دشمن ممالک سے بھی کیے جاتے ہیں لیکن ہم ان کو پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں. ان میں سے جو میں کہتا ہوں کہ اب مجھے جو برین واش ہو گئے ہیں اگر آپ کا بچہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک نہیں دیتے اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ اصلاح کے لیے مذاکرات ہیں تاکہ وہ مین سٹریم میں آ سکے اور پاکستان کے لیے ہم سب پاکستانی مل کے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ قائد اعظم کا ویژن تھا اس کا حل ہمارے پاس ہے اور ہم سب متحد ہو کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. دیکھیے آپ کی بات کو میں سمجھ رہا ہوں. اس میں عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ اس کو نیا پاکستان بنا لیں لیکن اب واپس اسی قائد اعظم کے پاکستان میں ہم سب رہ رہے ہیں اور جو بگاڑ انہوں نے کی اسی کو ٹھیک کرنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آپ سبھی نے دیکھا ہم صرف 9 مئی کی بات کرتے ہیں لیکن آپ پاکستان کے کسی بڑے بزنس مین سے پوچھیں کہ اس نیا پاکستان بنانے کی ٹائم میں پاکستان کی معیشت کو کتنا بڑا نقصان پہنچا. اور اگر آپ حقیقتاً اگر سننا چاہیں تو آپ ہمارے دوست ممالک سے پوچھیں جتنے بھی ہیں کہ ان کے اس دور حکومت میں جب وہ نیا پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے تو ہمارے سارے پڑوسی ممالک ہم سے ناراض ہوئے. پاکستان کی معیشت کہاں لا کے کھڑی کر دی اور پھر نیریٹو اتنا مضبوط بنایا کہ جب چاہے وہ صحافی بھائی ہوں میڈیا کے دوست یا سیاستدان ان کو کسی بات کے لیے تنقید کرتے تھے تو ان کا جو میڈیا یا سوشل میڈیا تھا وہ ایسی زبان بندی کرتا تھا کہ ہر عزت دار آدمی بات کرنے سے ڈرتا تھا. چاہے وہ جوڈیشری میں بیٹھے ہمارے دوست ہوں چاہے حکومت میں بیٹھے ہمارے لوگ ہوں. لیکن آپ نے جو سوال کیا میرا جواب یہی ہے کہ ہم سب قائد کے پاکستان میں رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر جیسے کہ CM صاحب نے بھی کہا کہ کوشش کر رہے ہیں وفاق سے بھی اپنے صوبے کے لیے وسائل لینے کی. اور جہاں تک بات حمید بھائی نے کی تو CM صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ صوبہ سندھ صوفیہ کرام کی دھرتی ہے اور یہاں ایسی تاریخ موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پورے پاکستان کی معیشت میں اگر سب سے بڑا حصہ کسی صوبے کا ہے تو وہ سندھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے اور جیسے CM صاحب نے بھی کہا کہ شہداء کی بڑی قربانیاں ہیں اس ملک میں اور خاص طور پہ میں ضرور محترمہ شہید
بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی بھی آ رہی ہے. ان کی جو خدمات ہیں اور جو شہادت ہے اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا قرض ہے کہ جو انہوں نے جانوں کا نذرانہ ان کی پارٹی نے یا ان کے بڑوں نے دیا. اسی وجہ سے شاید آج پاکستان اپنے وجود کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اس میں شہیدوں کی قربانیاں موجود ہیں. اور میں بھی آج کیونکہ ہماری جو مسیحی برادری ہے ان کا آج دن ہے کرسمس، تو میں بھی تمام مسیحی برادری جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے ان کو میں بھی ہیپی کرسمس کا آدھی دہائی کے بعد ہماری کیا وجہ اس کو یہ تفریق کیسے نہیں آپ کو کیا پریشانی ہوگی؟ نہیں، سکر کراچی اس وقت بھی سکر سے بہت لوگ کراچی آتے ہیں اس لیے کہ کراچی کی جو پوٹینشیل اور سکر اگر اچھا ہے تو اس میں ہمیں خوشی ہے. کراچی بھی انشاءاللہ اور اچھا ہوگا اور آپ کو شکر اچھا لگا اس کے شکر گزار ہوں. لاسٹ کوشچن کر لیجیے. کہہ رہے ہیں ڈفرینٹ پیرائے ہیں. جو پنجاب کا اجلاس ہوا تھا اس سے پہلے میں خود ایک اجلاس میں موجود تھا جو فیڈرل لیول پہ ہوا تھا، تو وہ ایشو نہیں ہے. ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ میں ایز چیف منسٹر، اس لیے کہ مجھے تھوڑی سی زیادہ اس لیے ضرور حاصل ہے کہ میں ہر میٹنگ وغیرہ میں موجود ہوتا ہوں، تو وہ اس پیرے میں تھا. باقی آپ نے بات کی کارونجر کی، تو کارونجر کے جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں، مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں پتہ اس وقت ڈیٹیل یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہیریٹیج ہماری سائٹس ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. اس میں آلریڈی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں، انہی کے مطابق ہم کریں گے. تھینک یو.